اعوذ بکا من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور اپنے والدین اور اپنے رشتہ دار اور اپنے قریب ترین لوگ اور مساکین اور معاشرے کے محروم لوگ، ان سب کی مدد کرنا، اور خصوصاً قولوا للہ حسنا، تمام انسانوں سے اچھا سلوک کرنا اور حسن سلوک کرنا۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 یعنی 2/83۔ اس آیت مبارکہ کو جو میں نے ترجمے کے ساتھ پیش کیا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اسے عہد واثق بھی کہتے ہیں اور اس کو عہد نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہمیں دیا گیا رسول اللہ کے تھرو، اور رسول اللہ نے ہمیں لکھوا کے جمع کرا کے دیا، یہ عہد واثق تمام انسانوں کی کتاب ہے، یعنی کتاب المبین ہے اور کتاب الفرقان ہے اور کتاب الحمید ہے۔ اس کتاب پر چل کر ہی ہمیں اس عہد واثق پر عمل کر کے ہی یہی عہد نامہ پوری دنیا کو دیا اور کائنات کے تمام انسانوں کو دیا، اور بنی اسرائیل کو بھی، کہ جن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب اور اللہ کی عبادت کی، اور جن جن لوگوں نے اسے چھوڑ دیا وہ ناکام، یعنی شیطان کی عبادت۔ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اللہ کے ان احکامات کی پابندی کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا، لپیٹ کے رکھ دینا شیطان کی عبادت ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس عہد واثق پر ہم نے چلنا ہے اور اسی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ قرآن چینل ارشد قرآنی کے نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، اور اس چینل کے مقاصد صرف اور صرف یہ ہیں کہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور گھر گھر پہنچانا ہے۔ اب ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم فی سبیل اللہ طور پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف، تو اس میں کہا گیا قولوا للناس حسنا، یعنی تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، اور سب سے پہلے مسلم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ احترام انسانیت پیدا کی جائے، اور اپنے اندر اور ارد گرد کے ماحول کو درست کیا جائے، اور اپنے قریب ترین لوگوں سے یعنی قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور معاشرے میں کوئی بھی محروم نہ رہے، یعنی غریب مسکین نہ رہے۔ غریب مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز سے محروم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے احکامات کی بجاوری کر کے اس عہد واثق قرآن کو اور قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچا کر ہی ہم یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اب دیکھ لیں کہ ہم اسے لپیٹ کے رکھ چکے ہیں، اور دنیا میں مسلمان کس حالت میں ہیں، اور غیر قوموں نے اپنا لیا اور اس پر عمل کر کے وہ دنیا میں چھا گئے۔ تو اصل چیز یہ تھی جسے عہد واثق اور عہد نامہ اور جسے قرآن مجید اور کتاب المبین کہا گیا ہے، یعنی کائنات کی کتاب۔ تو کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے حقوق ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار، قرابت دار کہتے ہیں قریب ترین رہنے والے لوگوں کو، جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، اور رشتہ دار برادری تو ہر انسان کی ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مگر خصوصاً کہا گیا کہ میری عبادت کرنی ہے تو قولوا للناس حسنا، یعنی میری عبادت یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمام انسانوں کے لیے یکساں نظام میں نے تمہیں دے دیا ہے قرآن مجید، اور ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ تمام انسانوں کے لیے یکساں یہ قرآنی نظام جو کائنات کا نظام ہے اس کو عمل درآمد میں لایا جائے، اور اس پر عمل درآمد کرنے سے ہی ہمارے مشکلات اور تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو پھر ہم بھٹک چکے ہیں، اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ کر ترک کر چکے ہیں، جسے علامہ اقبال کہتا ہے کہ وہ زمانے میں ممتاز ہیں حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بھئی ہم نے خوار نہیں ہونا، اس کتاب پر عمل کرنا ہے، اور اس قرآن کے مطابق جو گھر گھر موجود ہے ایک دفعہ ترجمے سے خود بھی پڑھنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھانا ہے، اور اس کی پیروی کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اسے چھوڑ دینا شیطان کی عبادت۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، سلام علیکم۔